ایک آدمی کا گدھا مسجد میں جا گھسا۔ مولوی صاحب اس کے مالک سے بے حد خفا ہوئے اور بولے، تمہیں پتہ نہیں یہ مسجد ہے، اپنے گدھے کو باندھ کر رکھا کرو۔ گدھے کے مالک نے اعتراف کیا اور نہایت ہی معصومیت سے کہنے لگا کہ مولوی جی، یہ گدھا تو بیچارہ بے زبان ہے، آپ کبھی مجھے مسجد میں دیکھو تو کہنا۔ نئی نویلی دلہن سے اس کی سہیلی نے پوچھا، ہنی مون منانے کہاں گئی تھی؟ دلہن، اسلام آباد، لاہور، مری۔ سہیلی، واہ، کیا کیا دیکھا؟ دلہن، چھت اور پنکھا۔ رات 11 بجے ڈاکٹر صاحب کے دروازے پر بیل ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا مریض ہوگا، مریض دیکھنے کا موڈ نہیں تھا۔ بیوی سے کہا، کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ بیوی، کون؟ ڈاکٹر صاحب تو گھر نہیں ہیں۔ جواب آیا، آپ کا پڑوسی ہوں، اگر ڈاکٹر صاحب نہیں ہیں تو جلدی سے دروازہ کھولیں، انتظار کس بات کا؟ لڑکا، آنٹی آپ اور میں فروٹ چاٹ کی دکان کھول لیں؟ آنٹی بولی، ٹھیک ہے، لیکن گاہک کیسے آئیں گے؟ لڑکا، میں آواز لگاؤں گا، 10 روپے میں آنٹی کی چاٹ لو۔ لڑکا، جانو اور جنگل میں چلیں۔ لڑکی، نہیں، تم میرا غلط فائدہ اٹھاؤ گے۔ لڑکا، نہیں، قسم سے کچھ نہیں کرتا۔ لڑکی، اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو پھر جانے کا کیا فائدہ؟ محلے کی خوبصورت ترین لڑکی جب ہماری گلی سے گزری تو امپریس کرنے کے لیے میں نے اس کے قدموں کی خاک چوم لی اور وہ پاگل میرے گھر آ کر میری ماں سے بولی، تھوڑا منڈا مٹی کھاندا جے۔ میں نے دوست کے دروازے کی کنڈی کھڑکائی، آنٹی ارمان ہے؟ آنٹی، نہیں کاکا، ارمان تے جوانی وچ ہوندا سی، ہن کتھے؟ بغیر کنڈی والے باتھ روم میں بیٹھا شخص مورچے میں بیٹھے ہوئے فوجی سے بھی زیادہ چوکس ہوتا ہے۔ باپ، سامنے والی لڑکی کو دیکھو، وہ اپنی کلاس میں فرسٹ آئی ہے۔ بیٹا، اور کتنا دیکھوں ابو، اسی کو دیکھ دیکھ کر تو میں فیل ہوا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن اب صبر کرو تو پھل کسی اور کا ہو جاتا ہے۔ بیٹا، پاپا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا ایک پیر زمین پر اور دوسرا آسمان پر ہے۔ باپ، اس طرح کے خواب مت دیکھا کر بیٹا، کسی دن اپنی شلوار پھاڑ لے گا۔ گاؤں میں شادی کے موقع پر ایک آدمی اپنے پڑوسی سے چارپائی مانگنے گیا۔ پڑوسی نے کہا، ہمارے پاس صرف 2 چارپائیاں ہیں، ایک پر میں اور میری ماں اور دوسری پر میرا ابا اور میری بیوی سوتے ہیں۔ آدمی جل کر بولا، چارپائی نہیں دینی تو نہ دو، لیکن سویا تو ترتیب سے کرو۔ شادی کے بعد ایک سہیلی نے اپنی پینڈو سہیلی سے کہا، میرے شوہر نے مجھے بڑی مشکل سے ڈالا ہے، پہلے ہلکا ہلکا سا درد ہوا، بعد میں مزہ آیا۔ پینڈو سہیلی نے کہا، تم نے اسے کہنا تھا تھوڑا سا تیل لگا لیتا تاکہ آرام سے جائے۔ سردار، کل میری جیب سے کسی نے 2000 روپے نکال لیے۔ پپو، جھوٹ مت بولو، 1500 تھے، میں نے گھر جا کر گنے بھی تھے۔ سردار، پیسوں کی کوئی بات نہیں، بس تو بندے کا پتہ کر۔ رانے کی شادی ہوئی۔ رانا صاحب دلہن کے کمرے میں گئے اور ساری رات دلہن کو سمجھاتے رہے کہ امی ابو کا بہت خیال رکھنا ہے، گھر میں سب کی عزت کرنی ہے، سب کا کہنا ماننا ہے، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اور پھر ایسے ہی باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ صبح رانے کے والد نے رانے کو آواز دی، اٹھ رانے پتر، نہا دھو لے۔ اندر سے دلہن کی آواز آئی، ابا جی، اس کنجر نو صرف غرارے کروا لو۔ ایک آدمی امتحان دینے گیا تو اس کے پیچھے ایک پٹھان بیٹھ گیا۔ آدمی بڑے فخر سے بولا، خان صاحب، کیا دیکھ رہے ہو، میری نقل نہ مارنا۔ پٹھان بولا، ماڑا ٹینشن مت لو، ہم تمہاری اصل ہی مارے گا۔
آدمی نے اشتہار دیکھا، پرانا موبائل دو اور نیا موبائل لو۔ آدمی اس ایڈریس پر پہنچا لیکن وہاں کوئی دکان نہیں تھی۔ آدمی نے وہاں 2 لڑکوں سے اشتہار کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بندوق نکالی اور کہا وہ اشتہار ہم نے ہی لگایا تھا، چل اب پرانا موبائل دے اور جا کر نیا لے۔ ایک پارٹی میں لوگ بہت زیادہ تھے اور کھانا کم۔ میزبان کو شک ہوا کہ سب لوگ انوائٹ بھی ہیں یا نہیں۔ اس نے اعلان کیا جو دلہن کی طرف سے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ 20 لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا جو لوگ دولہے کی طرف سے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ 25 لوگ کھڑے ہو گئے۔ میزبان ہنس کر بولا جو لوگ کھڑے ہیں باہر دفع ہو جائیں کیونکہ یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، تھوڑے پیو دا ولیمہ نہیں۔ استاد وعدہ کرو کبھی سگریٹ نہیں پیو گے۔ لڑکے نہیں پئیں گے سر۔ استاد لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے۔ لڑکے نہیں کریں گے۔ استاد لڑکیوں سے دوستی نہیں کرو گے۔ لڑکے نہیں کریں گے۔ استاد اور اپنی زندگی وطن پر قربان کرو گے۔ لڑکے ایک زبان ہو کر بولے کر دیں گے سر، ایسی زندگی کا پھر کرنا بھی کیا ہے۔ پاکستان میں بندہ پھل چھوڑ کر پکوڑے، سموسے، نان ٹکی کھاتا ہے، پھر بیمار ہو کر ہسپتال جاتا ہے۔ ہسپتال کے بستر پر وہ رشتہ داروں، دوستوں کے لائے ہوئے سیب، مالٹے، کیلے اور انگور کھاتا ہے اور رشتہ دار خود ہسپتال کے باہر بیٹھ کر سموسے، پکوڑے، نان ٹکیاں کھاتے ہیں۔ سردار نے گھر کا دروازہ اکھاڑا اور کندھے پر رکھ کر بازار لے گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا سردار جی کیا دروازہ بیچنا ہے؟ سردار نہیں، تالا کھلوانا ہے، چابی گم ہو گئی ہے۔ آدمی سردار سے اگر گھر میں چور آ گئے تو؟ سردار بولا چور اندر کیسے جائے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے۔ لڑکی کیا تم میرے لیے چاند لا سکتے ہو؟ لڑکے نے شیشہ سامنے کر دیا۔ لڑکی اف تم مجھے چاند سمجھتے ہو؟ لڑکا نہیں، شکل دیکھو اور فرمائشیں دیکھو۔ ہوائی جہاز رن وے پر چل رہا تھا کہ سردار بھاگتا ہوا پائلٹ کے پاس آیا اور پائلٹ کو زور کی ایک لگائی اور بولا کمینے مجھے دیر ہو رہی ہے اور تو جہاز سڑکوں سڑکی لے کر جا رہا ہے۔ سردار کی بس نہر میں گر گئی۔ پولیس بس نہر میں کیسے گری؟ سردار مجھے نہیں پتا۔ پولیس کیوں؟ سردار وہ آج کنڈکٹر نہیں آیا تو میں پیچھے کرایہ لینے گیا ہوا تھا۔ 3 بوڑھی عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ایک نے دوسری کو بتایا کہ مستانہ سبزی والے کے پاس سبزیاں بڑی سستی لگی ہیں، میں نے کھیرے خریدے ہیں جو 1-1 روپے میں تھے اور اتنے بڑے بڑے تھے، اور ہاتھ کے اشارے سے کھیرے کی لمبائی اور موٹائی بتانے لگی۔ دوسری نے کہا ہاں میں نے بھی پیاز خریدے تھے جو کہ اتنے بڑے بڑے تھے اور ہاتھ سے ان کی گولائیاں بتانے لگی۔ تیسری عورت جو کہ اونچا سنتی تھی اس نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے سنائی تو نہیں دیتا مگر مجھے سمجھ لگ گئی ہے تم گامے کمار کی باتیں کر رہی ہو۔ انگریز ہمارے ملک میں پوسٹ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت ہے۔ امریکی ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ موبائل میسج سے ہی ووٹ ڈال دیتے ہیں۔ پاکستانی ہم لوگ گھر پر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ہمارا ووٹ کوئی اور کاسٹ کر جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اصل ترقی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔